بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت و فضیلت۔ صلہ رحمی کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کریم و ذخیرہ احادیث میں قطع تعلقی سے منع کیا گیا ہے اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور سب کے تمام حرکات و سکنات پر، اعمال اور افعال پر اللہ تعالیٰ کڑی نظر رکھے ہوئے۔ جسے لکھا رہتا ہے نا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں تو آدمی ایک دم چوکنا ہو جاتا ہے، ذرا کپڑے وپڑے بھی ٹھیک کرتا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ذرا بدل جاتی ہے ایک دم۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کا جو کیمرہ ہے اور آپ کی جو نگرانی ہے وہ اتنی زیادہ باریک ہے، اتنی زیادہ سخت ہے کہ یہ کیمرے ان کا کیا مقابلہ کرے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں تب پیدا ہوگی جب آدمی کے اندر ایمان ہوگا اور ان آیتوں پر، ان باتوں پر یقین ہوگا، تب جا کے آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ پھر چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اللہ سے ڈرے گا، اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا آپ تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اللہ کی نظر آپ پر ہے اور کڑی نگرانی میں ہے آپ اللہ کی۔ تو یہ یقین جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی صحیح راستے پر آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کو قائم رکھے۔ کون نہیں چاہتا بھائی اس کے رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، کاروبار میں، بزنس میں برکت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی لمبی ہو، یا تو عمر ہی لمبی ہو جائے یا اس کا نام بہت دور تک، دیر تک لوگوں کے دل و دماغ میں موجود رہے، لوگ اس کو یاد کریں بہت زمانے تک، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ دونوں کام بن جائیں گے، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، کاروبار میں بھی خیر و برکت ہوگی صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ چونکہ صلہ رحمی تعلقات کو جوڑنا، اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تعلقات جوڑے جاتے ہیں کچھ لے دے کر بھی۔ آپ نے ان کی یہاں پہ آم کا موسم چل رہا ہے تو بھئی بہن ہے ہماری، بھائی ہے ہمارا چھوٹا، یا ہماری مانگی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچی ہے، تائی ہے، امی ہے، ابو ہیں، تو آپ نے سوچا بھئی ایک بڑھیا سی آم کی بیٹی ان کے یہاں بھجوا دوں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ صلہ رحمی کی، آپ نے پیسے خرچ کی، تو یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں گئے۔ یہ حدیث میں آ گیا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے پیسے خرچ ہوئے تھے۔ آپ نے ایک پیٹی بھجوائی ہے، اللہ تعالیٰ 10 پیٹیوں کے پیسے آپ کی روزی کے اندر ڈال دیں گے، برکت ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ نے سوچا بھائی شادی بیاہ کا موقع آ رہا ہے، بہن کمزور ہے، بھائی کمزور ہے، فلاں رشتہ دار ہمارا کمزور ہے، عید آ رہی ہے، کپڑے کیسے بنوائے گا، رمضان آ رہا ہے، کیسے سحر و افطاری کا سامان ان کے یہاں آئے گا، یا اور کوئی خوشی کا موقع ہے، تو آپ نے کچھ پیسے ان کو دے دیے، لو بھائی اپنے بچوں کے کپڑے بنوا لیو، لو بھائی راشن لے آئیے، لے بھائی یہ خرید لیو، وہ خرید لیو۔ تو بظاہر تو یہ آپ کی جیب میں سے پیسے نکلے 15-20 ہزار روپے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں وعدہ دلا رہے ہیں اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جو رزق تم نے دیا ہے، جو تم نے پیسہ ان پر خرچ کیا ہے، یہ تمہارا ضائع نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کے اندر اس کے بدلے برکت عطا فرما دیں گے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ 20 ہزار روپے نکلے تھے میرے پیسوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس سے دوگنے چگنے کر کے تمہارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور عمر میں برکت کیسے ہوگی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں کو ضرورت پیسوں کی نہیں ہوتی، آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہے تو ان کو آپ کا وقت چاہیے، 2-3 دن چاہیے آپ نے 2-3 دن اپنا کام بند کر کے، اپنے تمام مصروفیات ایک طرف کر کے 3-4 دن ان کے یہاں لگا دیے تاکہ ان کی بیچاروں کی شادی خیر و عافیت سے ہو جائے۔
یہ ایسے ہی وہ بیمار تھے ہاسپٹل میں، انہیں ضرورت تھی، کوئی تیماردار آدمی نہیں تھا، آپ نے اپنی دکان بند کر کے، اپنا کاروبار بند کر کے اپنا سارا وقت ہاسپٹل میں ان کے پاس لگا دیا ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو آپ کا کیا وقت خرچ ہو گیا، آپ کی عمر اپنے کام کے بجائے ان کے کام کے اندر خرچ ہو گئی، تو یہ خرچ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دے گی۔ اس نے جو یہ وقت وہاں لگایا ہے صلہ رحمی کرنے میں، اپنا ٹائم جو وہاں لگایا ہے، یہ ٹائم بیکار نہیں گیا، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی برکت سے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیں گے، اضافہ فرما دیں گے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے عمر میں برکت کا کہ اس کا نام بہت دنوں تک دنیا میں چلتا رہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی اتنا نیک ہو کہ مال سے بھی مدد کرے دوسروں کی، رشتہ داروں کی، اور اپنے ٹائم سے بھی مدد کرے رشتہ داروں کی، دوسروں کی، تو لوگ اس کو یاد کر کے روتے ہیں کہ فلاں آدمی تھا عید پہ بیچارہ اس سال مر گیا، ورنہ پچھلے سال یہ بھیجا تھا اور یہ ایسا کرتا تھا، اور ہم بیمار ہوتے تھے تو وہاں پہنچتا تھا، اور اپنا ساری خیر خبر لوگ یاد کر کر کے روتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کو کوئی یاد کر کے روئے اچھائی سے، ورنہ کتنے لوگ ایسے دنیا میں مر جاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں یار اچھا کیا مر گیا کمینہ، سر کا عذاب بنا ہوا تھا ہمارا، لیکن آپ کا نام اچھائی سے لیا جا رہا ہے، لوگ آپ کو اچھائی سے یاد کر کے رو رہے ہیں، تو یہ بھی گویا آپ کی نیک نامی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے شاید فرمایا کہ اگر دونوں کام تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں زندگی میں بھی برکت دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، ان کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھنے کی فکر میں رہا کرو، بہانے تلاش کیا کرو جس سے تعلقات خوشگوار ہوں، اچھے سے اچھے ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ناطے کو باقی رکھے، یعنی اپنے ناطے داروں کو، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرے۔ یہ احسان نہیں ہے کہ ہم پر کسی نے احسان کیا تو ہم بھی احسان کریں گے، یہ تو بدلہ ہو گیا، احسان کہاں ہوا؟ احسان تو اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی لالچ کے کیا ہو، اور اگر وہ ہمارے یہاں آیا تھا تو چلو یار ہم بھی چلیں گے، وہ آیا تھا بیچارہ، ہم بیمار ہوئے تھے تو وہ ہمیں دیکھنے آیا تھا تو چلو ہم بھی دیکھنے جا رہے ہیں، ان کے یہاں شادی ہوئی تھی اس نے ہمیں بلایا تھا تو چلو ہم بھی بلا رہے، تو یہ بدلہ ہے، یہ احسان کہاں ہوا؟ یہ تو بدلہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، بخاری شریف کی روایت ہے، کامل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی قرابت کو منقطع کیا جائے تو وہ اس قرابت کو قائم رکھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب رشتہ دار رشتہ داری توڑنے کی بات کر رہا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جس سے تعلقات ختم ہو جائیں، تو آپ اس موقع پر اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ آپ اپنی طرف سے رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کریں، آپ اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالیں، اس کی داڑھی پکڑیں، اس کو سمجھائیں بجھائیں کہ بھائی دیکھو یہ فونی رشتہ ہوتا ہے، یہ تمہارے میرے کہنے سے ذرا سی بیتو یا اونچ نیچ سی گفتگو کرنے سے ختم نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، لہذا ہمیں پیار محبت سے رہنا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو کرتا ہے تو وہ ہے حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا۔ کوئی رشتہ دار آپ کے یہاں نہیں آتا لیکن آپ جاتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ کوئی رشتہ دار آپ کو بھول جاتا ہے اپنی ہر خوشی میں لیکن آپ اس کو ہر خوشی میں یاد رکھتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہو کہ بھئی ہم دونوں ایک ہی تو ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی تو باپ کے بیٹے ہیں، تو نے جو دودھ پیا ہے میں نے بھی وہی دودھ پیا ہے، جس گھر میں پلا ہوں تو بھی اسی گھر میں پلا ہے، تو ایک دوسرے کو کیا دلا رہے ہیں؟ اپنے حقوق مانگنے کے لیے واسطہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ ارحام یعنی خون کے رشتوں سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ رحم کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی وغیرہ صرف یہ خون کے رشتے ہیں، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں ارحام کی تفسیر فرماتے ہیں المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، روح المعانی تفسیر کی بڑی مشہور کتاب، یعنی رحم سے مراد وہ رشتے ہیں جو نسب یعنی خاندان سے بنتے ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانے نانی وغیرہ، اور وہ رشتے بھی مراد ہیں جو بیویوں کی طرف سے بنتے ہیں، جیسے ساس سسر وغیرہ، ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، یہ سب بھی خون کے رشتوں میں شامل ہے۔
ان کا حق ویسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کا، ان کے ادب و احترام کا لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔